پاکستان کی سیاسی قیادت کا کمال یہ ہے کہ اپنی بدعمالیوں اور لوٹ کھسوٹ کو خوبصورت فکرے بازی میں الجھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسے اس ملک کی بربادی اور تباہی میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ تو ہمیشہ سے سرزمین کے خیر خواہ ہیں اور آج بھی اس اجڑے گھر کو آباد کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایسی ہی ایک خیر خواہی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے، ہمیں معاشی مسائل سے نکلنے کے لیے ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف جن کے خاندان کے اقتدار کا سورج اس وقت طلوع ہوا جب 1981 میں ان کے برادر بزرگ محمد نواز شریف کو جنرل غلام جیلانی کی مہربانیوں اور نوازشات نے پنجاب کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ وہ وزارت کے عہدے پر 4 سال تک متمکن رہنے کے بعد 9 اپریل 1985 کو ضیاء الحق کی خصوصی توجہ سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی بنا دیے گئے۔ ان کی پارٹی مسلم لیگ کے سربراہ محمد خان جنیجو کی وزارت عظمیٰ 1988 میں چلی گئی، لیکن نواز شریف وہ خوش بخت تھے جس نے اپنی ہی مسلم لیگ کی حکومت ختم کرنے والے ضیاء الحق کے زیر سایہ وزارت اعلیٰ کی تختی سینے پر سجائے رکھی۔ ٹھیک 41 سال سے یہ خاندان اس ملک میں زیادہ عروج اور بہت کم زوال کی صورتحال میں اس ملک کی سیاہ و سفید پر چھایا ہوا ہے۔ نواز شریف کے وزیر خزانہ بننے سے تقریباً 8 سال قبل ذوالفقار علی بھٹو نے جب 2 اکتوبر 1972 کو ملک کے طول و عرض میں واقع کئی 100 صنعتی ادارے قومی ملکیت میں لیے تو ان کے والد کی ایک اتفاق فاؤنڈری بھی قومیائی گئی۔ قومیائے جانے والوں میں پاکستان کے امیر ترین خاندانوں کی لاتعداد ملیں بھی شامل تھیں اور مڈل کلاس کاروباری حضرات کے چاول صاف کرنے والے شیلر بھی۔ وہ تمام فیکٹریاں جن کو قومیایا گیا تھا، ایسے تمام یونٹس کئی سال بعد اوپن ٹینڈر کے ذریعے بہترین قیمت ادا کرنے والوں کو بیچ دیے گئے۔ لیکن ضیاء الحق نے برسر اقتدار آنے کے صرف چند ماہ بعد ہی 1978 میں کمال خسروانہ بخشش کرتے ہوئے صرف 3 فیکٹریاں بغیر کوئی قیمت وصول کیے ان کے مالکان کو واپس کر دیں۔ یہ 3 تھیں نواز شریف خاندان کی اتفاق فاؤنڈری، نوشہرہ انجینئرنگ اور ہلال گھی مل ملتان۔ ایک ڈکٹیٹر کی سیاسی پشت پناہی اور مالی سرپرستی نے اس خاندان کو نہ صرف اقتدار میں دوام بخشا بلکہ ان کی بزنس امپائر بھی مسلسل ترقی کرتی چلی گئی۔ شریف خاندان جس کا ذوالفقار علی بھٹو کے دور تک ان 22 خاندانوں کی لسٹ میں کہیں نام و نشان تک نہ تھا جو مشہور معیشت دان اور پاکستانی وزیر خزانہ ڈاکٹر محبوب الحق نے بنائی تھی، آج اس شریف خاندان کی تیز رفتار معاشی ترقی کو بڑے بڑے سرمایہ دار رشک سے اور عام آدمی حیرت سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح قسمت کی دیوی جس دوسرے خاندان پر مہربان ہوئی وہ آصف زرداری کا خاندان تھا۔ بے نظیر بھٹو کا رشتہ اس گھرانے کے لیے ایک ایسی نیک فال ثابت ہوا کہ 80 کی دہائی سے پہلے جس گھرانے کو کوئی جانتا تک نہ تھا وہ اس ملک کا اہم ترین خاندان بن گیا۔ 18 دسمبر 1987 کو ہونے والی اس شادی کے 1 سال کے اندر بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئیں اور پہلی دفعہ 1.5 سال برسر اقتدار رہیں۔ لیکن ان 1.5 سالوں میں آصف علی زرداری پر کرپشن کے لاتعداد مقدمے بنائے گئے۔ مقدمے سننے والا جج نبی شیر جنیجو 18 جون 1991 کو اپنے باڈی گارڈ سمیت شہید کر دیا گیا۔ اس قتل کے شبے میں پیپلز پارٹی کے 600 سے زائد کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن عدم ثبوت اور حکومتی مجبوریوں کی وجہ سے وہ خون ناحق رائے گاہ چلا گیا۔ مگر اس خون ناحق کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ صرف 2 سالوں کے اندر اندر زرداری پر بنائے گئے 12 مقدمات میں سے 10 مقدمات سے اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ بے نظیر کے اقتدار کا سورج دوبارہ طلوع ہوا تو سوئٹزرلینڈ میں سٹی بینک کے 3 اکاؤنٹس، سرے محل، کوٹیکنا کیس، نیکلس کیس جیسے لاتعداد کیس بنے، عدالتوں میں پیشیوں تک دکھائی دیتے رہے، لیکن پھر یوں لگا جیسے انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ 27 دسمبر 2008 کو بے نظیر کے سانحے کے بعد آصف زرداری پاکستان کے آئینی سربراہ بن گئے۔ یہ واحد آئینی سربراہ تھے کہ جن کے دروازے پر منتخب وزیر اعظم مسلسل دست بستہ کھڑے رہتے تھے۔ اس سربراہ کی طاقت و قوت اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو سوئٹزرلینڈ کی عدالت کو خط لکھنے کی ہدایت کی تاکہ آصف زرداری کے خلاف کیس چلایا جائے، لیکن موصوف کا جاہ و جلال ایسا تھا کہ یوسف رضا گیلانی توہین عدالت کی سزا بھگتنے پر تیار ہو گئے۔ وزارت عظمیٰ گنوا دی لیکن اپنے محبوب صدر کے خلاف خط نہ لکھا۔ یہ 2 خاندان اس ملک کی سیاست پر گزشتہ 40 سال سے چھائے ہوئے ہیں۔ ان خاندانوں کی سرپرستی میں لاتعداد سرکاری، سول اور ملٹری بیوروکریٹس بھی ایسے ہیں جن کے ہاں ان دونوں گھرانوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے لکشمی نے راج کیا۔ پاکستان کی مختصر سی تاریخ میں جہاں ان دونوں خاندانوں کا آغاز ایک عام سے مڈل کلاس کاروباری اور مڈل کلاس معاشرتی مرتبے سے ہوا تھا، ویسے ہی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بے تحاشا امیر ہو جانے والے سول اور ملٹری بیوروکریٹس کا آغاز بھی معمولی گھرانوں سے تھا، لیکن جیسے عام پتھر کو پارس پتھر چھو جائے تو وہ اسے سونا بنا دیتا ہے، ویسے ہی یہ ہزاروں افراد جو ان سے جڑ گئے کندن بن گئے۔ آج یہ سرکاری ملازمین، سیاسی رہنما، جرنیل اور صحافی پاکستان کی نو ساخت اشرافیاں ہیں۔
22 करोड़ पाकिस्तानियों में इन घरानों की तादाद चंद हजार भी नहीं है, लेकिन ये चंद हजार इस मुल्क के स्याह सफेद के मालिक हैं। इनके दौलत कदे इस मुल्क से बाहर आबाद हैं और इनका सरमाया भी गैर मुल्की बैंकों में महफूज है। इनमें से जो बड़े बड़े साहिबान हैसियत हैं वो अपना सरमाया स्विट्जरलैंड, बरतानिया, अमरीका, फ्रांस और दुबई वगैरह में रखते हैं, जबकि दरमियाने दर्जे के लोग माल्टा, हंगरी, ब्राजील और कीनिया में दौलत छुपाए बैठे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इस मुल्क की मुआशी हालत का बहुत दर्द है और उन्होंने इंतहाई गुलोगीर लहजे में कहा है कि हमें फौरी तौर पर एक ग्रैंड मुआशी डायलॉग करना होगा ताकि इस मुल्क की मईशत ठीक हो। ये डायलॉग ऐसे ही है जैसे किसी बस्ती में डाका पड़ जाए, डाकू माल लूट कर ले जाएं और फिर गांव वालों से कहें कि आओ तुम्हारे माली मसाइल का हल तलाश करते हैं। पाकिस्तान के मसाइल का हल ग्रैंड मुआशी डायलॉग नहीं, ग्रैंड मुआशी सरेंडर है। वज़ीर आज़म साहिब, सबसे पहले ये ऐलान करें कि मैं अपनी और अपने खानदान की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद और सरमाया पाकिस्तान मुंतकिल करता हूं, और फिर तमाम मेंबरान असम्बली को ऐसा करने के लिए चंद दिन की मोहलत दें। तमाम ब्यूरोक्रेट्स, जर्नैल, सहाफ़ी और कारोबारी हजरात को ऐसे ही मुआशी सरेंडर के लिए कहें। इन सब में से जो भी मुश्किल की इस घड़ी में अपना सरमाया वापस नहीं लाता, उनसे वैसे ही पाकिस्तानी शहरियत समेत हर एजाज छीन लिया जाए जैसे दहशत गर्दों से छीना जाता है। किसी मुल्क के बच्चे बच्चे को मकरूज, बीमार और अफलास ज़दा करना क्या कम दहशत गर्दी है।